السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے جوڑوں کے دردوں کی بیماری کے متعلق، اور اس کا علاج آپ کو بتائیں گے ایلو ویرا اور ادرک کے صحیح استعمال سے۔ اس کا نسخہ بھی آپ کو بتائیں گے جو گھر میں آپ خود بنا سکتے ہیں اور اپنا علاج خود کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور اس کا مکمل پرہیز بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس میں کون سی چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور کون سی غذائیں آپ نے اس میں بند کرنی ہیں، اس کی تفصیل بھی بتائیں گے۔ لیکن ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اسی کے متعلق، اسی بیماری کے متعلق، اور وہ تھی انجیر اور زیتون کا صحیح استعمال، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر ایسے افراد کے لیے ہے جو جن کا عرصہ اس میں گزر گیا ہے اور ان کا یورک ایسڈ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، اور ان کی جوڑوں کی جو بیماری ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں یہ ٹیڑھی ہو گئی ہیں، اور وہ مختلف سٹیرائڈز کا بے دریغ استعمال، اینٹی بایوٹک اور پین کلر ادویات کا جو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، یہ خصوصاً ان افراد کے لیے ہے۔ اور اگر ایسے افراد جنہوں نے ایسے پرانے مریضوں کو، ان کی ہسٹری کو بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کتنا عرصہ علاج کیا ہے لیکن ان کے جوڑوں کی بیماری کا علاج نہیں ہو سکا، تو ایسے افراد بھی اگر نئے نئے اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں تو وہ بھی یہ جو ہماری اس سے پہلے ویڈیو تھی انجیر اور زیتون کا صحیح استعمال وہ بھی دیکھیں، وہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم آپ کو اس کا غذائی چارٹ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس میں کون سی غذائیں استعمال نہیں کرنی۔ تو جوڑوں کی بیماری نہیں ہو یا پرانی ہو، یورک ایسڈ کنٹرول نہ ہو رہا ہو اور حد سے زیادہ ہو، اور جوڑوں کی بیماری حد سے زیادہ اتنی پرانی ہو چکی ہو کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی ٹیڑھی ہو چکی ہوں، یعنی گھنٹیا کی تکلیف بھی ساتھ میں ہو، تو ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا غذائی جو غذا میں وہ کیا استعمال کرتے ہیں کہ ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہم نے کون سی غذائیں استعمال کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ تو اب جو نہیں کرنی، آپ نے ایسی غذاؤں کا بائیکاٹ کرنا ہے، یعنی بالکل وہ استعمال نہیں کرنا جب تک آپ کی یہ بیماری ختم نہ ہو جائے۔ وہ کون سی غذائیں ہیں؟ وہ ہے آلو، گوبھی اور بینگن، یہ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا، آلو، گوبھی، بینگن، ٹماٹر۔ اس کے علاوہ جو سبزیاں ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح چنے کی دال، مسور کی دال۔ اس کے علاوہ تمام دالیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سرخ لوبیا اور چنے یہ بھی اس میں منع ہے۔ بڑا گوشت، فارمی مرغی، تمام وہ ترش اشیاء جیسے دہی کی لسی، تمام کیمیکل سے بنی ترش اشیاء جو بوتلیں وغیرہ ہیں۔ اور اس میں ضروری بات میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ نے ترش پھل بھی استعمال نہیں کرنے۔ مثال کے طور پر انار ہے اور وہ ہے ترش، انگور ہے ترش، یہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ تو آپ نے ترش پھلوں کے علاوہ تمام پھل آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ خشک میوجات میں آپ اس میں بادام، اخروٹ، چار مغز، منقع، کشمش، انجیر تر ہو یا خشک ہو، کھجور ہو، وہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بیکری والی اشیاء آپ استعمال اس میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے اس کا غذائی چارٹ، یعنی آلو، گوبھی اور مٹر، ٹماٹر، اس کے علاوہ جتنی سبزیاں ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ اس میں بڑا گوشت اس میں منع ہے، لیکن آپ اس میں دیسی مرغی کا گوشت، اس کی یخنی، بکرے کا گوشت، اس کی یخنی، خرگوش کا گوشت، وہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں
نسخے کی طرف کہ ایلوویرا اور ادرک کا آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ جب آپ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس طریقے سے آپ نے استعمال کیا اور اپنا غذائی چارٹ پر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری جوڑوں یورک ایسڈ اس سے کنٹرول ہوگا، جوڑوں کی بیماری آہستہ آہستہ اس سے ختم ہو جائے گی۔ تو آپ یہ اس کو ذرا غور سے میں جو آپ کو بتانے والا ہوں اس کو آپ سنیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایلوویرا اور ادرک کا استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے ادرک کا آدھا انچ کا ٹکڑا، یہ آپ نے 1.5 کپ پانی میں ذرا پہلے اس کو کوٹیں اور پھر اس ادرک کو کوٹا ہوا جو ادرک ہے تازہ اس کو آپ نے 1.5 کپ پانی میں ڈالنا ہے اور اس کو اتنا ابالنا ہے کہ یہ 1 کپ رہ جائے۔ اب اس کا جو نیم گرم پانی ہے اس میں آپ نے ایلوویرا کا کس طرح استعمال کرنا ہے، ایلوویرا کا جو گودا ہوتا ہے، جو جیل ہوتا ہے، یہ آپ نے کھانے والا جو چمچ ہے یہ آپ نے اس میں خوب اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لینا ہے اور یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ نیم گرم پانی آپ نے پھر ادرک والا مکس ایلوویرا کا یہ آپ نے پی لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے دن میں 3 کپ اس طرح تازہ بنانے ہیں اور استعمال کرنے ہیں۔ اس کا وقت کیا ہے، صبح ناشتے کے فوراً بعد بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور دوپہر کے کھانے کے 1 گھنٹے بعد اور رات کے کھانے کے 1 گھنٹے بعد وہ آپ اسی طریقے سے اس کو بنائیں تازہ اور استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ اس سے جوڑوں کی پرانی سے پرانی بیماری ہو یا تازہ کسی کو لگی ہو تو وہ اس طریقے سے اس کو استعمال کریں، اس سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوگا۔ اور آپ کا اگر گنٹیا کے مرض میں بھی مبتلا ہیں، پرانے سے پرانے جوڑوں کی بیماری میں، تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس کے ساتھ آپ کو قبض کی شکایت ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اس میں بلغمی امراض کا مسئلہ ہوگا تو اس سے وہ بھی رفع ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ بات ضرور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے کہ آپ نے جو میں نے غذا بتائی ہے، جو منع ہے، جس چیزوں سے آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے اس سے آپ نے منع ہونا ہے، اور جو آپ کے لیے مفید غذائیں میں نے آپ کو تجویز کی ہیں اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو اس میں آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کو اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور دوسری جانب آپ پین کلر میڈیسن اسٹیرائڈز کا بے دریغ استعمال اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔